اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن توصى الا بعلمک تطاع فتشکر توصى فتغفر۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و قائد غر المحجلین محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و علی امتہ اجمعین، اما بعد۔ دنیا کو اللہ نے دار الابتلاء اور امتحان بنایا، اور پہلے ہی اللہ نے خبریں دے دی اپنی پاک کتاب میں، تاکہ میرے بندے مشکلات اور مصائب میں گھبرائیں نہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے۔ کبھی خوف آئے گا، کبھی مالوں میں کمی آئے گی، کبھی معیشت کے اندر پریشانی آئے گی، کبھی بیماریاں آئیں گی، یہ سارے حالات آئیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان میں جو جمنے والے ہیں انہیں خوشخبری سنا۔ صابر وہ ہے جو گناہ چھوڑ کر نیکی پر جم جائے۔ یہ صابر نہیں ہے کہ مجھے کوئی کتنے ڈنڈے مار لے، جیل میں رکھ لے، میں نے چوری نہیں چھوڑنی، میں نے ڈاکہ نہیں چھوڑنا، بڑا صابر ہے، اس کو صبر نہیں کہتے، اس کو تو حماقت کہتے ہیں، ضد پنا اور ڈیٹ پنا کہتے ہیں۔ صبر یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دے اور جم جائے طاعات پر، اللہ کی فرما برداری پر، اسے خوشی ہو کہ میرا ہر قدم مالک کی رضا کے لیے۔ کبھی اللہ مال دے گا، کبھی لے لے گا، کبھی اولاد دیتا ہے، کبھی چھین لیتا ہے، کبھی صحت دیتا ہے، کبھی بیماری دیتا ہے، امتحان لینا ہے۔ اس لیے فرمایا ہر حال میں جو جمے، اے نبی آپ انہیں خوشخبری سنا دیں۔ انعام دینے والے اللہ اور خوشخبری سنانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی بھی مصیبت پہنچے، چھوٹی ہو یا بڑی، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کی مملوک ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں اور ہم نے اللہ کے پاس جانا۔ یہ کلمہ اللہ پاک نے اس امت محمدیہ کو دیا ہے، پہلی امتوں کو اللہ نے یہ کلمہ نہیں دیا۔ امت محمدیہ کو اللہ نے یہ کلمہ عطا فرمایا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام پریشان ہوئے،
اور روتے روتے اپنے بیٹے کی جدائی میں 40 سال کے قریب کا عرصہ ہونے لگا، تو وہاں یہ کہا یا اسفا وابیضت عیناہ، بینائی ختم ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئی۔ وہاں کہا یا اسفا، اے افسوس۔ یہ جو پریشانی کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، چاہے چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی، یہ کلمہ اللہ نے اس امت کو تسلی کا دیا، یہ فوتگی کے لیے نہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، اس وقت بھی پڑھیں۔ چھوٹی یا بڑی مصیبت آ جائے، دیا بجھ گیا دیا، تو صحابی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو یہاں یہ کلمہ، اس میں اللہ نے تسلی دی ہے، عقلی بھی اور طبی بھی۔ عقلی یہ ہے انا للہ، بے شک ہم مملوک ہیں، اللہ مالک ہے، ہماری جان کا بھی مالک ہے، ہمارے مال کا بھی مالک ہے، ہماری اولاد کا بھی مالک ہے، ہمارے مالوں کا بھی مالک ہے، جائیدادوں کا بھی مالک ہے۔ ہم عارضی ہیں، اللہ حقیقی مالک۔ مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرے۔ آپ کے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا آپ نے اپنی اس زمین میں رکھا، چرانے کے لیے ایک دوسرے علاقے میں لے گئے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ گھوڑا میری ملکیت ہے، یہ جگہ بھی میری ملکیت ہے، وہ جگہ بھی میری ملکیت ہے، میری مملوکہ چیز ہے، میں نے اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کیا، میری ملکیت ہے، حالانکہ ہماری ملکیت ہے عارضی۔ اسی طرح رب تعالی چھوٹی مصیبت یا بڑی مصیبت، چھوٹی مصیبت بیماریاں آ گئی، پریشانی آ گئی، دکھ آ گیا، بڑی مصیبت موت آ گئی، تو کیا کہا عقلی طور پر کہ اللہ چاہے تو اس دنیا کی منزل میں رکھے، چاہے تو اٹھا کر آخرت کی منزل میں لے جائے، یہ دنیا بھی اسی کی، آخرت بھی اسی کی، اس کو اختیار ہے۔ یہ دنیا عارضی جگہ ہے، یہاں کتنے دن ہم نے رکھنا ہے، اور ایک دوسرا جہان آ رہا ہے، وہاں لے جانا ہے، دونوں جہان اسی اللہ کی مملوک ہیں، چاہے ہماری جان کو یہاں رکھے یا وہاں رکھے۔ ہم تسلی دے رہے ہیں اس آدمی کو انا للہ ہے کہ ہم اللہ کے مملوک ہیں، اللہ مالک، یہ عقلی طور پر تسلی دی، اور طبی طور پر بھی تسلی دی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے لوٹ کر جانا کہاں ہے؟ جنت۔ ابا جان کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے۔ مسلمان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا ابتلا گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، غم قدہ ہے، مشکلات کی جگہ ہے، کبھی خوشی کبھی غمی، ملے جلے حالات رہتے ہیں، بلکہ غموم و ہموم کے حالات زیادہ آتے ہیں، تو یہ غم قدہ ہے، اور آخرت عشرت قدہ ہے، لطف اٹھانے کی جگہ اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ ایک آدمی کو زندان چاہ سے نکالو، قید خانے سے نکال کے آپ گلستان اور بوستان میں لے جائیں، کتنی خوشی ہوگی۔ پریشانی میں تھا، جیل خانے میں تھا، آپ اس کو باغ و بہار کے اندر لے گئے، فرمایا اے میرے بندے، اب تو نے تکلیفیں اٹھا لی، اب میرے پاس آ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں نے تجھے غم قدہ سے نکال لیا، اور عشرت قدہ اور چین کے گھر میں نے تجھے داخل کیا۔ عقلی تسلی بھی دی، طبی تسلی بھی دی۔
ساتھ ہماری کمزوری غیر اختیاری کا خیال بھی رکھا۔ آدمی کو پریشانی ہوئی، کہیں پریشانی میں بعد دفعہ گھبراہٹ ہوئی، کہیں آنسو بہہ گئے، اولاد بیمار ہو گئی، خود بیمار ہو گیا، مال میں کمی آ گئی، چوری ہو گئی، اب پریشانی ہوئی۔ یہ پریشانی تبھی چیز ہے، فرمایا اس پر بھی نہ گھبرانا، اس پریشانی پر بھی میں تجھے انعام دوں گا، کیونکہ تو میری رضا پر راضی ہے۔ ما اصابکم من مصیبہ فباذن اللہ، خیال کرنا ہے مسلمان، جب بھی مصیبت آئے گی میرے امر سے آئے گی، میرے امر کے بغیر نہیں آتی۔ اللہ کا قرآن سے سچی بات کوئی نہیں۔ ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ، میرے امر کے بغیر کوئی مصیبت آ نہیں سکتی۔ آگے کیا کہا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو جم جائے گا اس پر، میرے دامان رحمت کو پکڑ لے گا، میں اس کے دل کو معرفت کے لیے کھول دوں گا۔ یَهْدِ قَلْبَهُ، رخ اللہ سے نہ ہٹے، رخ کو اللہ سے نہیں ہٹنے دینا۔ تو اس لیے کہا کہ جب کسی آدمی کا پیارا بچہ فرشتہ آتا ہے لیتا ہے تو اللہ ملک الموت سے پوچھتے ہیں جاننے کے باوجود، حل اخذتم ثمرۃ فؤاد عبدی، میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے اور پھل کو تم نے لے لیا؟ کہ جی ہاں لے لیا، روح قبض کر لی۔ کہ ماذا قالا، میرے بندے نے کیا کہا؟ کہ واسترجع وقال الحمدللہ، اس نے ایک تو کہا ساری تعریفیں میرے رب کی ہے، دوسرا اس نے واسترجع ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں عظیم و شان محل تیار کرو، اس کے اوپر فرنٹ پر یہ لکھ دو یہ بیت الحمد ہے کہ یہ بندہ دنیا میں میری تعریف کرتا تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ کو سواری پر بٹھایا۔ اللہ کے نبی آگے بیٹھے ہیں سواری کے، وہ پیچھے ہے ردیف بن کے بیٹھا ہے، نوجوان بچے ہیں، لڑکے ہیں، یہ 13-14 سال کی عمر۔ آپ نے فرمایا یا غلام، او لڑکے سن، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حقوق کا خیال رکھنا، اللہ تیرا محافظ بنے۔ پھر کہا احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کے اوامر کو ضائع نہ کرنا، اللہ کے اوامر پر قابو رہنا۔ تجد تجاہک، ہر جگہ مولا تیرے ساتھ ہوگا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہوگا، گھبرانا نہیں ہے۔ آگے سنیں وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ، یا غلام اے لڑکے سن، اگر ساری مخلوق کٹھی ہو جائے، یہاں امت کے معنی ساری مخلوق کے لکھے مفسرین نے، وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، سارے اولین آخرین، ساری مخلوق جنات اور انسان جو ہے تجھے نفع پہنچانا چاہے نفع نہیں پہنچا سکتے، اتنا نفع پہنچے گا جو تیرا رب چاہے گا، رب نے جتنا نفع لکھا ہے اتنا ہی نفع پہنچے گا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، پہلے کہا وَلَوِ اجْتَمَعَتْ، پھر کہا وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ، سارے اولین آخرین مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، لم يضروک، نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد كتب اللہ لک، قد كتب اللہ علیک،
لیکن اتنا نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے فیصلہ کیا۔ ان حالات میں دل کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ دل کا رخ جو ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہونا چاہیے۔ بیماری نہ اپنی طرف سے آتی ہے اور نہ پھیل سکتی ہے جب تک مالک رب العالمین نہ چاہے۔ اور یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیں، بے شریعت نے کیوں کہا اگر کسی جگہ وبا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور وہاں والا وہاں سے نکلے نہیں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ محققین نے حکمت لکھی ہے، باہر کا آدمی وہاں چلا گیا اس وبا والی جگہ پر، اجل اور موت طے ہے، اجل اور موت طے ہے، وہاں وہ ہو گیا بیمار بالفرض اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ اگر اس کے جی میں یہ آ گیا کہ میں یہاں نہ آتا، نہ بیمار ہوتا، نہ مرتا اور نہ دیکھنے والا خیال کرتا تو میں بچ جاتا، فرمایا یہ گندی موت ہے، یہ تذبذب کی موت ہے، اللہ تمہیں تذبذب کی موت سے بچانا چاہتا۔ موت جو آ رہی ہے وہ امر الہی سے آ رہی ہے، غلط ہے۔ موت امر الہی سے آئی، ہزاروں بیمار پڑے ہیں، لاکھوں بیمار پڑے ہیں، جب اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ ابھی ہمارے ساتھی یہیں ہر جمعہ یہاں پڑھتے تھے، ہاشمی صاحب رات اٹھے ہیں، خود ہی اسپتال میں گئے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، اٹیک ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہے، بیٹھے ہیں۔ اور بعد ایسے ہیں 20 دفعہ اٹیک ہو چکے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ ایسی بزدلی شریعت نے کمزور عقیدے کا خیال کیا، جرت بڑھائی کہ تمہیں اس حال میں موت نہ آئے کہ تم تذبذب کرو۔ کبھی بھی موت امر الہی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اب سنیں، جزام کی بیماری ہوتی ہے، جزام کی بوٹیاں گرتی ہیں، اور پنڈلی میں ہو جائے پنڈلی سے بوٹیاں گر رہی ہیں، بدبو اٹھتی ہے، یہاں ہو جائے تو بوٹیاں گرتی ہیں۔ اس جزام کی بیماری میں بدبو بھی آتی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیماری ہے جس کو یہ لوگ متعدی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آجا، جزومی سے آ کر کہا اس میرے ساتھ اس پیالے میں کھا، میرے ساتھ کھا، یا بیٹھ جا۔ لیکن وہاں آگے لفظ یہ ہے سکتن باللہ، اللہ پر بھروسہ کر۔ اب وجہ یہ ہے کہ وہ تو بیمار ہے، یوں کہنا چاہیے میرا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کے نبی اسے کہہ رہے ہیں تو اللہ پر بھروسہ کر۔ اس کا ایک خدشہ اللہ کے نبی ٹھوکر دے کر نکال رہے ہیں کہ کہیں اس کے جی میں یہ نہ آ جائے کہ میری بیماری محمد علیہ السلام کو لگ نہ جائے، فرمایا اس کا فکر نہ کر، تو کھا، تو کھا۔ امام نبوی نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہے، امام نبوی نے جزام کی بیماری والا اما جان ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک جزامی تھا، جزام کی بیماری والا، کانا یاکل فی قدہی ویشرب فی قدہی، وہ ہمارے برتن میں کھاتا تھا، ہمارے پیالے میں پیتا تھا، ہمارے گھر میں بستر پر سوتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، کئی دفعہ۔ کانا یاکل، جب کانا پر یاکل فعل مضارع پر آ جائے تو استمرار کا معنی دیتا ہے۔ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، قبیلہ ثقیف کے لوگ آئے، طائف کے۔ ایک آدمی دور تھا، آپ نے فرمایا تم دور رہو،
اور باقی کو مسجد کے قریب کر لیا کہ ہم نے تیری بیعت کر دی. یہاں پر اللہ کے نبی نے جذومی کو دور کیوں کیا؟ اس پر محققین نے لکھا، عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے، محققین نے یہ لکھا کہ اس سے بدبو تھی، مسلمانوں کو ایذا پہنچ رہی ہے، اور مسجد میں کسی کے منہ میں بہت بدبو آئے یا بغل سے بدبو نکلے، نمازیوں کو ایذا پہنچے، تو حضرت عمر نے بھی کہہ دیا تھا ایسے آدمیوں سے کہ تمہاری بدبو سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تم گھر میں نماز پڑھ لو، تکلیف نہ ہو، مسجد میں بدبو نہ ہو. نمازیوں کو ایذا سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا. اس لیے بعض دفعہ آدمی بڑا گھبرا جاتا ہے. یہاں تک گنجائش ہے، احتیاط گنجائش کا درجہ ہوتا ہے. بے احتیاط ہے، یقینی ہے یہ متعدی مرد میں مبتلا ہے، کمزور عقیدے والا احتیاط کر لے اگر ہے، اور ہے ہی نہیں تو پھر چھوت کی بیماری کیا ہے؟ ہندو کے ہاں جو چھوت ہے یہی چھوت ہے، وہ اپنے نیچے کو منحوس سمجھتے ہیں، پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا. چھوت کی بیماری اسی سے پیدا ہوتی ہے، اسی کی تو جڑ اکھاڑی اللہ کے نبی نے لادوا، آپ نے اس کی جڑ نکال دی کہ اس کا خیال نہ کرنا، میرے رب کی اجازت کے بغیر بیماری اگلے کو نہیں لگ سکتی. اس لیے ایسے حالات میں رجوع الی اللہ کا ہونا ضروری ہے. جہاں بیماری ہے اس کا بھی انکار نہیں، جہاں پروپیگنڈا ہے اللہ اس سے بھی بچائے. جو خوف پھیلائے وہ اس وقت میں مجرم ہے، جو غلط اعداد و شمار دیں یہ بھی مجرم ہے، اور کوئی کسی مرد میں مر جائے اسے یہ ٹھوس دینا کہ وائرس ہی میں مرا ہے یہ بھی مجرم ہے. اس لیے ایسے موقع پر اسلام جرأت کا ثبوت دیتا ہے کہ ہماری ایک ہی پایا ہے اللہ کے ہاں. بے شک آپ احتیاطی تدبیر جائز درجے میں، گنجائش کے درجے میں اختیار کریں، لیکن آپ کے دل میں کمال بھروسہ ہو اللہ کی ذات عالی پر. مساجد کے اندر آنا، قرآن کا پڑھنا، اعتکاف کرنا، روزوں کی تیاری کرنا، اعمال میں لگنا، گھروں میں شوق پیدا کرنا. 24 گھنٹے جب یہ خبریں سنیں گے تو ڈر جائے گا، اور کیا ہوگا؟ دن رات دن رات دن رات. بھائی اللہ کے نبی نے کیا بتایا، اور صحابہ کرام کے زمانے قریب نہ آنا، قریب نہ آنا. طاعون اموات میں صحابہ کرام کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، غسل بھی میت کو دے رہے ہیں، جنازے بھی پڑھ رہے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہو رہی ہے. اس لیے اعمال میں میرے دوستوں لگو، اللہ کو راضی کرنے میں، صدقات اور خیرات میں. ایسا نہ ہو کہ کسی منکر کا ارتکاب کیا جا رہا ہو. فرمایا یہ اللہ جھنجھوڑتے ہیں تاکہ میرا بندہ گناہ چھوڑ دے. مومن اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، وہ غیروں کی بنیادوں پر نہیں دیکھتا. وہ کہتا ہے اوپر سے آ رہی ہے، میں اللہ کا قرآن دیکھوں گا، پیارے نبی کا فرمان سنوں گا. ایسے مشکلات میں میرے اللہ نے کیا کہا؟ تو گھر میں قرآن کی فضا بنائے، تلاوت کی فضا بنائے، استغفار آگے بڑھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کو پھیلانا، نیکی کی باتیں کرنا، قرآن و حدیث کے تذکرے کرنا، ذکر الہی میں زیادہ وقت گزارنا، نمازوں میں جان پیدا کرنا، اور اپنا بقا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. ان چیزوں کے اندر آگے بڑھے، اس سے آپ جری بن جائے گی اللہ کی قسم. موت دائیں بائیں پھرتی رہے اور یہ کہے گا میرا سہارا اللہ ہے رب العالمین. اس کے دل کے اندر شعائیں پیدا کریں گے. اس لیے تو کہا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو جمے گا، جمنے کے موقع پر اللہ معرفت کے دروازے کھولیں گے اور اللہ پاک خاص اس کے قلب میں نور ہدایت ڈالیں گے، اس کا رخ ہر وقت اللہ کی طرف.
اس لیے ان موقعوں پر آدمی اعمال میں لگے اور اپنے نیک کاموں میں لگے، اور اسی طرح رب العالمین حق تعالی شان ہو، یہ جو آفت ہے، مصیبت ہے جتنی ہے، اللہ پاک سے گر گرا کر مانگنا، اللہ لمحوں میں ختم کر دے، اللہ لمبا کر دے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ غریب طبقہ پس رہا ہے، پریشان ہے، دیہاری والے پریشان ہیں، رو رہے ہیں اور ان کے لیے بڑی پریشانی ہے، تو رب العالمین سے گر گرا کر دعا کی قوت بڑھائیں، اللہ کا ذکر بڑھائیں، مالک کی یاد کے اندر آگے لگنا، نیکی کے اندر آگے لگنا، اللہ ہمارا حوصلہ بلند کرے، اپنی ذات پر کبھی امیدیں رکھنے والا اور محمد عربی کی راہ پر چلنے والا بنا۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔